عادل صاحب، جیسے کہ راجہ عامر عباس صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نیب کا کنوکشن ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے فیصلے اعلیٰ عدالتوں میں ٹھہر نہیں پاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کا فیصلہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اتنی سماعتیں ہوئیں، 100 سے زائد سماعتیں ہوئیں، 3 ریفرنسز تھے اور 2 میں سزا سنائی گئی تھی، ان دونوں میں انہیں بری کر دیا گیا نواز شریف صاحب کو۔ اب جی تھینک یو ویری مچ، راجہ صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے۔ یہ نیب کا جو ادارہ ہے، قانون کی تو نہیں ہم بات کرتے، لیکن ادارہ جو ہے وہ لگتا یہی ہے جیسے چھوٹے گریڈ 16 17 اور پٹواریوں کے لیے ہے۔ باقی معاملات میں ہم نے دیکھا ہے کہ نیب فل سپیڈ میں ایک کیس کو پروسیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے، ایویڈنس دے رہا ہوتا ہے، اور اگلی مومنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے جی ہم نے بحث بھی نہیں کرنی اور اس کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کرتا ہے۔ اس کیس میں یہی ہوا ہے کہ انہوں نے 1.5 سال لگا کے بڑے جوش سے ثبوت پیش کیے اور نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے اپنے حق میں ججمنٹ لی، اور جو اب اس ادارے کا کام تھا کہ اپنے حق میں لی ہوئی ججمنٹ کو اعلیٰ عدالتوں میں ڈیفینڈ کرنا، اس پہ وہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا۔ تو یہ نیب کا جو ہے وہ لگ یہی رہا ہے جیسے وہ سیاسی انجینئرنگ اس میں ہوتی ہے، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کا رول بڑا میجر ہونا چاہیے۔ عدالتی نظیریں موجود ہیں جس میں وہ یہ کہیں کہ جی پروسیکیوشن اگر کام اپنا ٹھیک طرح سے نہیں بھی کر رہی تو عدالت کا کام ہوتا ہے لا کے مطابق اور گیون ایویڈنس کے مطابق فیصلہ کرنا اور دیکھنا۔ عدالت کا بھی رول ہونا چاہیے تھا، لیکن عدالتوں بھی اس لحاظ سے میری نظر میں اپنا رول پلے کرتی نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو لگتا ہے کہ نیب اپیل کرے گا اپر کورٹ میں، یعنی کہ سپریم کورٹ میں اس کیس کے خلاف جائے گا، اس اپیل کے خلاف؟ اور کیا نیب کو واقعی اپیل کرنی چاہیے بھی؟ عادل صاحب، اچھا راجہ صاحب، آپ کو لگتا ہے پھر اس کیس کی اپیل نہیں ہو پائے گی؟ میرے سے آپ پوچھ رہے ہیں جی؟ جی 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 نہیں، ایکچولی اب یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ کیونکہ نیب کے خلاف فیصلہ آیا ہے اور نیب نے جس قسم کی اپنے اس کو ڈیفینڈ کی ہے، مجھے تو یہی لگ رہا ہے اس کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں نہیں جائیں گے اور یہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا اور ان کی جو ایکویٹل ہے نواز شریف صاحب کی وہ کنفرم ہو جائے گی۔ اچھا راجہ صاحب، یہ جو جتنے بھی ہے تو احتساب کے کیسز تھے اور کرپشن کے کیسز تھے جن پر سزائیں سنائی گئی ہیں، تو یہ کیسز جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو پولیٹیکل پرسنالٹیز کے خلاف جو کیسز ہوتے ہیں اس کا پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے فیصلوں کو عام طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا یا اس سے اختلاف کیا جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے کیسز جو کہ سیاستدانوں کے خلاف ہوتے ہیں ان کو عدالتوں تک اس طرح سے جانا چاہیے جس میں پولیٹیکل امپیکٹ بھی انوالو ہو؟ دیکھیں جی، یہ بالکل جو فیصلے یا یہ جو قانون ہیں، ان قانون کے اندر تو کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے اور قانون کے حساب سے تمام فیصلے، کیونکہ ہماری عدلیہ نہیں کرنے ہوتے ہیں، عدالتوں کے پاس فیصلے جانے چاہیے اور عدالتوں کو اس چیز کی کوئی ریگارڈ نہیں ہونی چاہیے کہ کل کو ان کا فیصلہ سیاسی طور پہ ان کے فیور میں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن عوام میں یہ مقبول اس وجہ سے نہیں ہوتے کیونکہ خصوصاً نیب کی جائے وہ انفارچونیٹلی ایک ادارہ ایسا بن چکا ہے جس کو لوگوں کو شاید یہ یقین آ چکا ہے کہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اب اس کیس کی آپ مثال لیں کہ نواز شریف صاحب کے اوپر ایک کنوکشن ہوئی اور یہ 1.5 سال کے اوپر نیب اس سے بڑے پرجوش طریقے سے اس کو کنٹیسٹ کرتا رہا، اور اب جب اپیل ہو، اپیل کا ہر کسی کا حق ہوتا ہے اپیل پہ جانا، اور اپیل میں جا کے جو ہے وہ نیب جو ہے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے یا اس کو ٹھیک طرح سے ڈیفینڈ نہیں کرتا، تو اس طرح کی جب صورتحال ہوگی تو عام آدمی کو یہ بڑی کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نیب جو ہے اس کو جس طرف کی ڈائریکشن دی جا رہی ہے وہ اس طرف چل رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو اور اپنا یہ کام کرے اور اپنا کام کر کے جو ایکچوئل سزائیں بنتی ہیں وہ سزائیں دیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس میں ابھی تک کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس وجہ سے لوگوں کی اس کے اوپر نیچرلی اعتبار جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو جتنا ٹرائل ہوا تھا وہ سب نے وٹنس بھی کیا تھا، واٹس ایپ پہ جے آئی ٹی بنی اور اس پر بھی کافی کنٹروورشل باتیں سامنے آئی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ جج بھی اس پہ بنایا گیا، تو اگر اتنے طریقوں سے قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی تھی تو اس میں تو کوئی گنجائش نہیں رہنی چاہیے تھی کہ کوئی کمزوری رہ جاتی شواہد میں یا پھر فیصلے میں؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ اس وقت سپریم کورٹ نے اس کی پراپر ہیئرنگ کرنے کے بعد انہوں نے تاحیات نااہل کیا، اس کے بعد انہوں نے اس کو واپس بھیجا، واپس جا کے پراپر اس کی ٹرائل ہوئی اور سپریم کورٹ نے اس وقت کافی زیادہ میری نظر میں نواز شریف صاحب کو ریلیف دیا تھا کہ ان کو پورا
ٹرائل جو ہے وہ انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا. لیکن انفارچونیٹ بات ہے کہ اسی نیب کو وہ بار بار میں یہ کر رہا ہوں کہ آگے جا کے جب وہ بات آتی ہے اس کو کرنے میں, اس کو ڈیفینڈ کرنے میں, جو آپ نے اپنے فیور میں ایک چیز دی ہوتی ہے, جو آپ نے ریس جیتی ہوتی ہے, آپ اس کے بعد اس کو کرتے نہیں. اور دوسری ایک میں اگر وہ تو لیگل ایکسپرٹ کے علاوہ بھی بات کروں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا کیا حال ہو چکا ہے اور ہمارے سارے جو لیڈران ہیں وہ بری ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں عام لوگوں کو بھی نظر آتی ہیں اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے, میرٹ پہ کرنا چاہیے, جو کہ کم از کم نیب تو میری رائے میں بالکل بھی نہیں کر رہی. اچھا, اس کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا ہے, تو مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب پر جو داغ لگے تھے اب ان ریلیف کے بعد, ان بریت کے کیسز کے بعد اب وہ داغ دھل گئے ہیں. تو لیکن جو داغ اب نیب پہ لگ رہا ہے, جو احتساب عدالت نے جو فیصلے سنائے ہیں, پاکستان کے عدالتی نظام پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں جی, نواز شریف صاحب کے یا نون لیگ کے فالوورز تو بالکل یہ کہیں گے کہ داغ دھل گئے ہیں, لیکن عام بندے کو یہ بڑی کلیئر سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو ایک چیز میں سزا ہوئی, سزا ہو کے بعد وہ آرام سے بیٹھے ہوئے یکدم وہ آتے ہیں, آ کے ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ لاہور کے شاہی قلعے میں لینڈ کرتا ہے اور اس کے بعد یہ ساری بریت ہوتی جا رہی ہے. عام بندہ اس کو بڑا شعور ہے اور ان کو یہ چیز پتہ لگتی ہے کہ کیا ہے. اور ہمارا, میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کی, ہمارا عدالتی نظام, نیب کے علاوہ ہمارے عدالتی نظام پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ ان سے پوچھتے کیوں نہیں کہ آپ نے, اگر ان کے شواہد پہ آپ کو یقین نہیں تھا تو آپ نے اس وقت نیچے ٹرائل کورٹ میں یہ بات کیوں نہیں کی, آپ نے یہ فلانے شواہد وہاں پہ جمع جب کروائے تھے اور کنوکشن لی تھی, اس کے بعد آپ نے اس کو کیوں نہیں اب ڈیفینڈ کر رہے. یہ اس پہ پوچھنا چاہیے. اور اوور اینڈ ابو ہمارے پاس جوڈیشل پریسیڈنٹس موجود ہیں جس میں عدالت جو ہے وہ خود دیکھ سکتی ہے, اور اگر جو ہمارے پروسیکیوشن ادارے ہیں, کیونکہ وہ حکومت کے تابع ہوتے ہیں, تو عدالتوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ شاید یہ حکومت کے پریشر میں نہ کچھ کر رہے ہوں, تو ان کو خود قانون ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں, اس کو دیکھ کے کریں. لیکن یہاں پہ عدالت وہ بھی نہیں کرتی, نیب جو ہے وہ بھی نہیں کرتا. تو ہمارے عدالتی نظام پہ بھی بہت بڑا سوالیہ بہت نشان بڑا ہے. عدالتی نظام میں بھی سوالیہ نشان لگا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس طرح سے کسی کو سزا سنائی جائے گی اور اس کے بعد کافی سالوں کے بعد اسے ریلیف بھی مل جائے گا, تو نظام انصاف پر اعتماد کون کرے گا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ احتساب کا تو بہت بڑا ادارہ ہے نیب, تو اس پہ کرپشن کے حوالے سے بڑی تحقیقات ہوتی ہیں, تو اس پر اعتبار کس طرح سے کیا جائے گا پھر؟ اب ان پہ اعتبار بالکل نہیں کیا جا سکتا, اور اعتبار جو ہے فاسٹ جو ہے وہ ایویپوریٹ ہو رہا ہے. میں جس طرح ایک قانون کا طالب علم کے حوالے سے میں یہ بات کر سکتا ہوں, اور عوام الناس کا بھی یہی حال ہے کہ اس پہ اعتبار جو ہے نیب کی عدالتوں میں یا نیب کا جو پروسیکیوشن ہے اس میں اعتبار نہیں ہے. اور یہاں پہ نیب پہ بھی نشان ہے اور ہماری عدلیہ پہ بھی بنتا ہے. اس وجہ سے بنتا ہے کہ عام آدمی جو ہوگا, عام آدمی کی اگینسٹ نیب بھی سخت ہوگا, دیگر قانون رکھنے والے جو انفورسمنٹ والے ادارے ہیں وہ بھی سخت کریں گے. اور جتنی نیب اپنی ایئرلی رپورٹ میں کہتا ہے نا ہم نے اتنی ریکوری کی, اس ریکوری کے بھی اندر آپ غور سے دیکھیں تو گریڈ 17 کے, گریڈ 19 کے افسر, پٹواریوں کے, ان سے ان کی ریکوریاں ہوئی ہوتی ہیں. کسی بڑے بندے سے ان کی ریکوری نہیں ہوتی.